جو ابھی امریکن الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ الیکشن ہے. 60th الیکشنز ہیں, 47th فار دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. ایک پارٹی آتی ہے تو جنگیں ہونے لگ جاتی ہیں, دوسری پارٹی آتی ہے تو جنگیں بند ہو جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی وار. ہنری کسنگر کی ایک بک ہے دی ورلڈ آرڈر. دنیا میں اگر آپ نے ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا ہے تو پاور کا بیلنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. پالیسیز وہی چلیں گی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. جوئش لابی بیسکلی یو ایس الیکشنز کو افیکٹ کیسے کرتا ہے؟ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ گلوبل اکانومی جو ہے یہ سب جوئش کنٹرول کرتے ہیں. یو ایس اوپنلی انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے, کیا یو ایس انڈیا کو بھی استعمال کر کے چھوڑ دے گا؟ امریکن بیوقوفی ہوں گے کہ وہ انڈین کے ساتھ متھا لگائیں گے. بہت انوسینٹ سا سوال ہے. اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کیا ادھر یہاں پاکستان میں کوئی ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں؟ معصومانہ سوالات, میں جواب بھی آپ کو معصومانہ دوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر فاروق, جو کہ ایک کرنٹ افیئرز اینالسٹ ہیں. انہوں نے 1996 سے 2000 تک واشنگٹن ایمبیسی میں سرو کیا ہے, تو یہ امریکنز کو ان ڈیپتھ جانتے ہیں. ٹرمپ اور کمالا میں سے غزہ کا کانفلکٹ کون سالو کرے گا؟ یو ایس الیکشنز کا انڈیا پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ 2024 کے الیکشنز میں پاکستان امریکن کمیونٹی کا الیکشنز میں کیا انفلوئنس ہوگا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان جیل سے باہر آئیں گے؟ یو ایس الیکشنز کا افغانستان کی اسٹیبلٹی پر کیا اثر ہوگا؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہمارے زیادہ تر ویورز وہ ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیوز تو دیکھے ہیں بٹ ہمیں سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دیا ہے اور فیوچر میں بھی دیتی رہوں تو سنو ڈیجیٹل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین سر. سر آپ نے 4 سال واشنگٹن میں ہماری پاکستان کی ایمبیسی میں سرو کیا 1996 سے 2000 تک, تو آئی ایم شیور یو نو دا امیریکنز ان ڈیٹیل. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ابھی امریکن الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 5th کو نے, تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. دیکھیں, امریکن الیکشن سسٹم جو ہے وہ اوبیسلی تھوڑا پیچیدہ ہے اور سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے, لیکن میں بالکل اس کو سمپل رکھوں گا. اور وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ الیکشن ہے. مطلب یہ کہ وہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں 51 اسٹیٹ, تمام کو پاپولیشن کے حوالے سے کچھ الیکٹورل ممبرز جو ہیں وہ ان کو آتھرائزڈ ہیں. فار ایگزامپل کیلیفورنیا کو 53 آتھرائز ہیں, فلوریڈا کو 30 ہیں, کسی کو 16, کسی کو 15, 20, مشیگن وغیرہ. اور ٹوٹل اسٹرینتھ بنتی ہے ان الیکٹورل ممبرس کی, یہ الیکٹورل کالج آپ کہیں 538. سو اف یو ہیو ٹو گو ٹو دا وائٹ ہاؤس ایز دا پریزیڈنٹ, تو جو کینڈیڈیٹس ہیں منیمم دے مسٹ گیٹ 270 270 وہ الیکٹورل ممبرس لیں گے اس پورے کالج سے, ٹھیک, اور پھر وہ وائٹ ہاؤس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ٹرمپ نے 2016 کے الیکشن میں 370 الیکٹورل کالج کے ووٹ لیے تھے اور بڑی کنونسنگ میجورٹی سے ہی کیم ان ٹو دی وائٹ ہاؤس. اور وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو الیکٹورل ووٹ ہیں یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں ٹو دا اسٹیٹس ایز پر دیئر پاپولیشن کی جو اپنا ہے سینسس, اس کے پروپورشنیٹلی ان کو یہ الاٹ کیے جاتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس میں نے کہا کہ یہ 60th الیکشنز ہیں, 47th فار دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ, 50th فار دی وائس پریزیڈنٹ. اور نارملی بٹوین ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکن جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہی کنٹیسٹ کرتی ہیں. ماضی میں بھی کچھ اور انڈیپینڈنٹ کبھی آئے ہیں, لیکن انہوں نے وہ اسپوائلر کا رول ادا کیا, جس میں پاکستان میں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی آ جائے تو وہ دوسری بڑی پارٹیز ان کا ووٹ جو ہے وہ توڑیں گی, تو اسپوائلر کا رول ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ابھی بھی مین ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ریپبلکنس میں اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ از دی سیکنڈ ٹائم, اگر بنتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ ہوں گے. اور کمیلا ہیرس, اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایز اے پہلے سینیٹر رہی ہیں, اس کے بعد پروسیکیوشن لائر رہی ہیں, اٹارنی رہی ہیں اپنے دور میں, ان کا وہ ایکسپیرئنس ہے. اچھا, ویسے آپ ان دونوں کو کمپیئر کیسے کرتے ہیں, ٹرمپ کو اور کمالا کو؟ دیکھیں, کمالا 60 years old, ٹرمپ از 78. So Trump is pretty old as compared to Kamala. پہلی بات تو یہ ہے, ٹرمپ ایز وائٹ اور پریڈومننٹ وائٹ کی جو سپورٹ ہے وہ ٹرمپ کو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اور آپ نے یہ 2016 کے الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی 2020 میں بھی اور 2016 میں کہ بڑے بھرپور طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کے لیے آئے ہیں سامنے. کمالا از اوبیسلی نان وائٹ, میں صرف یہاں تک کہوں گا اس کی بڑی آؤٹ ریچ اس نے کی ہے نان وائٹ
ووٹرز میں بلیک ووٹر بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور خاص کر اس کو جو اسٹرینتھ ہے جو وہ ایبارشن کے اوپر لاز جو ہیں وہ بہت اس نے اس کو سپورٹ کیا کہ نہیں جی یہ ہیومن رائٹ کے تحت آتا ہے اور یہ خواتین کا رائٹ ہے. تو یہاں پہ اس کو بڑی خواتین کی سپورٹ ہے. جہاں کہ ٹرمپ کا ہے وہ ٹرمپ نے ایبارشن کے اوپر اپنا بڑا ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ پوزیشن لی ہوئی ہے. لیکن جو مین دونوں میں فرق ہے کہ بینگ اے ڈیموکریٹ کمالا پہ بہت برڈن ہے, ایک بری لیگسی ہے جو ابھی چل رہی ہے گلف اور یہ غزہ کا اور لیبنان وار پہ, اور اسی طرح آف کورس یوکرین میں, کیونکہ ڈیموکریٹس نے ان دونوں جنگوں کو بہت بائیڈن نے بڑا سپورٹ کیا, فنڈ بھی کیا ہے, ویپن بھی دیے ہیں, سب یہ تمام چیزیں. کہا یہ جاتا ہے ایک جنرل پبلک میں کانسیپٹ ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے تو جنگیں انہیں لگ جاتی ہیں, دوسری پارٹی آتی ہے تو جنگیں بند ہو جاتی ہیں. یہ کس حد تک صحیح؟ یہ بالکل یہ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی وار ہے. افغانستان سے جب انخلا ہوا تھا وہ بھی ٹرمپ کے دور میں ہوا تھا, یہ ذہن میں رکھیں. اور اس نے تو بڑا اوپنلی کہا ہے کہ وہ اگر پریزیڈنٹ بنتا ہے تو یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے جس میں امریکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں لیکن انڈائریکٹلی انوالو ہے, ویپنز, ایمونیشن, فنڈنگ, بلینز آف ڈالر, تو وہ اس کو ریویو کرے گا. میرا خیال ہے یہ کچھ بلکہ ایک یورپین ملک کے صدر نے بھی کل کہا ہے کہ اگر ٹرمپ آ جاتا تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا پیسہ اپنی انرجی اتنی ضائع کریں, کیونکہ یوکرین وار کے لیے اس نے میرا خیال ہے اس کے اقدامات اس کے اگینسٹ ہوں گے, جنگ کو ختم کریں. اسی طرح جہاں تک غزہ اور لیبنان کی کانفلکٹ ہے, بے شک یہ دونوں پرو اسرائیل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت پرو اسرائیل. لیکن کمیلا کیونکہ بائیڈن کی پالیسیز کو آ کے لے کے چل رہی ہے تو وہ میرا خیال اگر وہ بن جاتی ہے تو یہ کانفلکٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی جو ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو کمیلا ہیرس کا یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ اس کی میں سمجھتا ہوں ویکنس ہے اور یہ ٹرمپ کی اسٹرینتھ ہے. بیکاز امریکہ میں جو جنرل پبلک ہے, عام لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ اینٹی وار ہے. وہ چاہتے ہیں یوکرین کی جنگ بھی ختم ہو, وہ چاہتے ہیں یہ لیبنان اور غزہ والی جنگ ہے یہ بھی ختم ہو, اور امریکہ کا جو اتنا ٹیکس پیئر کا پیسہ بلینز آف ڈالرز جا رہے ہیں فنڈ کرنے کے لیے اس جنگ کو کیش اور کائنڈ میں, ویپنز, ایمونیشن وغیرہ وغیرہ, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ جو ہے یہ بچے. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ اور امریکن بڑے جذباتی ہے اس بارے میں, ویری پبلک سینٹیمنٹ بہت ہائی ہے اس جنگ کے خلاف. تو میرا خیال ہے ٹرمپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیش کرے گا اور کر رہا ہے. اور تبھی یہ وجہ ہے کہ جو میں نے لیٹسٹ دیکھا ہے کہ جو 7 سوئنگ اسٹیٹ وسکانسن, مشیگن, اس کے بعد نارتھ کیرولینا, پینسلوینیا, ٹھیک ہے نا جی, اور اس طرح کے 1-2 اور وہاں پہ جو سوئنگ اسٹیٹ کہتے ہیں وہاں پہ ان کا بڑا فوکس رہا ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے, کمیلا کا بھی اور ٹرمپ کا, کہ کس طرح وہاں کے جو ووٹرز ہیں جن کو سوئنگ ووٹرز کہتے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ ذرا وہ آپ کی بات نیریٹو پہ وہ مان گئے تو وہ آپ کو اس طرح کے خوب ووٹ دیں گے. اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا بھول گیا کہ یہ ویسے تو پاکستان میں بھی جس طرح کانسیپٹ ہے کہ الیکشن سے پہلے پوسٹل ووٹس ہوتے ہیں, گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں, جو مسلح افواج کے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں کر سکتے تو ان کو پھر پوسٹل بیلٹس ہوتے ہیں اور پوسٹل بیلٹ پیپر جاتے ہیں, پھر وہ بھرتے ہیں, وہ آگے پھر پروسیس کے تھرو الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں کاؤنٹنگ کے لیے. تو امریکہ میں پچھلے 5 دنوں سے ارلی ووٹنگ ہو رہی ہے. 78 ملین ووٹرز ابھی تک ووٹ ڈال چکے ہیں. اور یہاں پہ ایک وہ خاص پول ہوتا ہے, اوپینین پول, کہ جو لوگ ووٹ ڈال کے نکلیں آفٹر 78 ملین, ان سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں جی آپ نے کس کو ووٹ دیا, یا آپ نے کیا کیا, آپ کا رجحان کس کی طرف ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کون سی پارٹی کا زیادہ جیتنے کے چانسز ہیں. تو وہ کوشچنر دیا جاتا ہے, وہ بتاتے ہیں اپنے ویوز, لیکن وہاں پہ قانون ہے, آپ الاؤڈ نہیں ہے کہ جب تک الیکشن کے رزلٹ نہیں اناؤنس ہوتے, جس طرح ہمارے ہوتے ہیں 5 بجے کے بعد, 5 بجے تک پولنگ ہوتی ہے اور پھر 6 بجے کے بعد میڈیا کو اجازت ہے جب پہلے الیکشن رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی یہ ایگزٹ پول جو ہے وہ ان کو آپ میڈیا ہاؤسز جو اعلان یا پرائیویٹ جو گروپس ہیں وہ اعلان نہیں کر سکتے. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں, کل لیٹسٹ یہ تھا
کہ میڈیا ان کو تقریباً 50-50 دونوں کو ریٹ کر رہا ہے کہ جی نیک ٹو نیک فائٹ ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کمالا جو ہے وہ 49 ہے، ٹرمپ 51 ہے، پھر اس کو ریورس کر دیتے ہیں، تو دے گوئنگ نیک ٹو نیک. لیکن کل جو میں نے ایک پورا دیکھا تو اس میں ٹرمپ ان سوئنگ اسٹیٹس میں 1.5% سے وہ لیڈ کر رہا ہے کمالا ہیرس کو. تو بہرحال یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ کیا وہاں کے اوپینین پولز کیا ہیں یا لوگ کیا سوچ رہے ہیں، سرویز ہو رہے ہیں، پتہ تو لگے گا آپ کو 5 بجے کے بعد، 5 نومبر کے بعد. امریکہ میں مسلم کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے، مگر جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس، وہ دونوں پرو اسرائیل ہیں، بٹ مسلمس کا بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے اس ساری سچویشن کو لے کے. تو ہاؤ ول دا مسلمز ان یو ایس اے ووٹ، ہو ول دے ووٹ فار؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ اوور دا ایئرس مسلمانوں کی تعداد، امیگرنٹس کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اپنا امریکہ میں، بہت تعداد بڑھ گئی، لاکھوں میں چلے گئے. اپنا خاص کر ساؤتھ ایشیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پھر وہاں پہ ان کے اور ممالک سے، مسلمان ممالک سے لوگ گئے ہیں بڑی تعداد میں امریکہ. تو امریکہ جو مسلم ووٹ ہے، مسلم ووٹ امریکہ میں اب میٹر کرتا ہے، بہت میٹر کرتا ہے. بلکہ اب تو وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے، ڈائسپورا اس کو بولتے ہیں، پاکستانی ڈائسپورا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اب ہمارا ووٹ جو ہے وہ میٹر کرے گا اس الیکشن میں. ٹھیک ہے نا، آگے جا کے اس میں بات کروں گا مزید. تو یہ خاص کر مشیگن میں جب کمیلا گئی ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ بیگیج تو ہے، بڑا سخت قسم کا نیگیٹو بیگیج ہے، لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلم ووٹرز کو اپیز کیا جائے، کو تھوڑا ان کو ٹھنڈا کیا جائے، کول ڈاؤن کیا جائے کہ نہیں یہ جو جنگ ہے ہم اس کو ختم کرا دیں گے، یہ جو ابھی گلف یہ جو لیبنان اور غزہ کی جنگ ہے. بلکہ میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ شاید جو ہم کتنے دنوں سے سن رہے تھے کہ، اور امریکن بھی کہہ رہے تھے، بس جناب قطر میں جو پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایجپٹ میں جو ہو رہا ہے، کہ بس جی یہ ابھی سیز فائر ہوا ہی ہوا اسرائیل اور ان کے درمیان، یہ جو پیلسٹین فائٹر کے درمیان. لیکن تاکہ ایک میسج جائے الیکشن سے پہلے ٹو دی مسلم پاپولیشن ان امریکہ کہ دیکھیں جناب ہم نے یہ کرا دی ہے، تو اس سے ایک بڑا ڈیموکریٹس کو بڑا فائدہ ہوگا پولیٹیکلی، لیکن وہ نہیں ہوا. اور آج بھی آپ دیکھیں وہ معاملات اسی طرح بمباری جو ہے وہ جاری ہے. سو پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹرمپ کس حد تک جیتتا ہے، کتنے مارجن سے جیتتا ہے. اور لیکن یو ڈونٹ نو، وہ سوئنگ اسٹیٹس میں جیسا میں نے کہا کہ خواتین ووٹرز ہیں بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، نان وائٹ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں. کس طرح بارک اوباما آپ دیکھیں کہ وہ کیسے کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، بڑا انہوں نے پروموٹ کیا ہے اپنا کمالا ہیرس کو. سو یہ بیسکلی وہی بات ہو گئی. ٹرمپ کی ایک اور جو چیز مجھے سامنے نظر آتی ہے، اس کا جو سلوگن ہے وہ بڑا مزیدار، بڑا اپیلنگ سلوگن ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین. اب دیکھیں نا، یہ بڑا اپیل کرتا ہے ایک عام امریکن کو. وہ کہتا ہے اکانومی ہو گیا، ڈیموکریسی ہو گیا، اس قسم کے اینٹی وار میں وہ کہتا ہے ہم نے پیسے سیو کرنے ہیں. پھر اس حد تک اس نے کہا کہ جی جو لوگوں کو جابس پہ ٹپس ملتے ہیں اس کو ہم ٹیکس فری کریں گے، جو ایک دو اور چیزوں میں جو لوگوں کے بچت اسکیمیں ہیں اس کو بھی ہم اپنا نہیں کریں گے، ان کو ٹیکس نہیں کریں گے. تو اب یہ نیریٹیوز کی بھی جنگ ہے اور یہ اپنی بیگیجز کی بھی جنگ ہے، پاپولیرٹیز کی بھی جنگ ہے. اچھا سر، دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں کمالا ہیرس اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کا رول، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا رول اپنی پالیٹکس میں کس حد تک دیکھتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب یہ آنے جانے لوگ ہیں. کبھی ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کبھی ریپبلک پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. لیکن وہ کسی نے کیا کہا تھا، میرا خیال ہے شاید ہمارے محترم آصف زرداری صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، آج سے کئی سال پہلے انہوں نے غصے میں کہا تھا کہ آپ تو سب آنے جانے والے لوگ ہیں، ہم نے تو رہنا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اٹس اے لٹل اپوزٹ جو میں بات کر رہا ہوں. بالکل امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بڑا انفلوئنس ہے امریکہ کی پالیسیز، فارن پالیسی پہ. اور دیکھیں نا پوری دنیا میں امریکن فورسز کی ڈپلائمنٹ، جو جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ جنگیں نہیں بھی ہو رہی ہیں لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ کیا کچھ کر رہی ہے، ان کے بڑے اثر رسوخ ہیں، ٹینٹیکل پوری دنیا میں ان کے ٹینٹیکل پھیلے ہوئے ہیں. چین کے مقابلے میں بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے، چین کو کنٹین کرنا ہے. اور میں کیا کہوں، انڈیا کو وہ اتنا پراپ اپ کر رہے ہیں، پرو انڈیا ہیں، کیونکہ انڈیا اور وہ سارے
جو اپنا انڈو پیسفک کے اندر جو ان کا معاملات ہیں اگینسٹ چائنا وہ سارے وہ انہوں نے دیکھنا ہے. تو نیٹو میں یوکرین میں یہ سارا تو امیریکن اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے ول آلویز گو فار اے اسٹیٹس کو. اسٹیٹس کو ان کو اسٹیٹس کو پریزیڈنٹ دیکھنا چاہیں گے ڈیموکریٹس کو. دیکھیں اس وقت میری نظر میں کمالا ہیرس اسٹیٹس کو. کمالا ہیرس از جسٹ دا رائٹ پرسن جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرے گی بیکاز اس نے پالیسیز وہی لے کے چلنی ہے جو نارملی امریکن اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اب ٹرمپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹرمپ کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک تو بہت لوز بات چیت کرتا ہے, وہ امپلسو ہے, وہ زیادہ کھل کے بات کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کی اپنی ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے اور ایک دو لفظ ہے از اے لاؤڈ ماؤتھ آلسو, ٹھیک ہے نا. تو ٹرمپ جو ہے وہ میرا خیال ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اس لحاظ سے سوٹ جو ہے وہ نہیں کرتا. اچھا, اس سے نا ایک اور معصومانہ سا سوال میں نے آپ سے کرنا ہے, وہ میں بعد میں کرتی ہوں, مگر پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہنری کسنگر کی ایک بک ہے دا ورلڈ آرڈر, اس میں وہ بولتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نے ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا ہے تو پاور کا بیلنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ٹرمپ یا کمالا میں سے کوئی بھی آتا ہے تو دنیا کا جو پاور کا بیلنس ہے وہ کیسے افیکٹ ہوگا؟ اگر ٹرمپ آتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر ٹرمپ آتا ہے جو بیسک امریکن پالیسی ہے نا اس میں اس طرح چینج نہیں آئے گا. وہ ان کی پالیسی کنٹینیوشن آف پالیسی اسٹریٹجک پالیسیز ایٹ دا گلوبل لیول جو امریکہ کی پالیسی ہے ٹو ڈومینیٹ سرٹن ایریاز آف دا ورلڈ ٹو کاؤنٹر دی چائنیز. پھر اس کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے ان دا مڈل ایسٹ میں ایران کے حوالے سے جو ان کی پوزیشن ہے, چائنا کے حوالے سے جو ان کی پوزیشن ہے, انڈیا کے ساتھ, انڈیا ناؤ گلوبل پاور اکنامک پاور, تو ان کے بڑے انٹرسٹ ہے انڈیا میں, تو وہاں پہ تو ان کی پالیسیز وہی چلیں گی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی اپنی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ دیکھیں نا, وہاں پہ ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ہاں باقی کچھ معاملات میں چینج آ سکتا ہے. تو امریکن اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو پھر کہوں گا کہ دے ووڈ لائک سمبڈی جو کہ اسٹیٹس کو ٹائپ ہو, جو کہ ان کی بات مانے, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ ایز اے کی اسٹیک ہولڈر ان امریکن کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اس میں ان کی ڈیسیجن میکنگ کی جو چیز ہے وہ قائم رہے. اب ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیٹ اس سی. اور ایک اور چیز رکھیں کہ ہم جو بھی کہیں اسرائیل کا ایک بڑا رول ہے, جوئش لابی کا بڑا رول ہے امریکہ کی سیاست میں, امریکہ کے فائنینشیل سسٹم میں, اور بیکاز امریکہ کی اکانومی میں. تو لہٰذا کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ نامنی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے, ٹھیک ہے نا جی, یا اس لابی کے ساتھ جو ہے نا ہارڈ کور لابی کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لے, اس نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں ایٹ دا ٹیکٹیکل لیول, لیکن اسٹریٹجکلی اینڈ گلوبلی امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ چلتے رہیں گے. کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, میں کوئی چینج نہیں دیکھتا ہوں, چاہے ٹرمپ ہو چاہے بائیڈن ہو, کیونکہ انڈیا کہ وہ بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز, اکنامک پاور انڈیا میں پہلے کا, تو لہٰذا وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو انڈین مظالم ہیں یا یہ جو انڈینس کی پوزیشن ہے یا موڈی جو ہے اس کے وہ کبھی اگینسٹ نہیں جائیں گے بلکہ سپورٹ کریں گے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. سر یہ بھی آپ جوئش لابی کی بات کرتے ہیں, کین یو ریئلی کوئکلی ٹیل اس کہ جوئش لابی بیسکلی یو ایس الیکشنز کو افیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جوئش لابی وہاں پہ ان کی اکانومی کو میں نے پہلے کہا تھا کنٹرول کرتے ہیں, اس میں بڑا ان کا رول ہے, ان کے بینکنگ سسٹم میں, ان کے فائنینشیل سیکٹر میں ان کا بڑا رول ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں اگر آپ نے پڑھا ہو کہ یہ گلوبل اکانومی جو ہے اور یہ سارا جو فائنینشیل معاملات ہیں بڑے بڑے بینکس کا یہ سب جوئش جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو لہذا جب وہ یہ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ وہ ان کی پالیسیز کو جو ہے اس کو بھی کنٹرول کریں گے. تو اگر آپ کوئی ایسے اقدام اٹھائیں گے جو کہ ان کی پالیسیز کے خلاف ہو تو میرا خیال ہے دے ناٹ گوئنگ ٹو لائک اٹ, بیکاز ان کا ایک بڑا ہولڈ ہے. اور پھر وہ آپ امریکن ایڈمنسٹریشن میں ان کا بڑا ایک انگریس ہے, بڑی انوالومنٹ ہے امریکن ایڈمنسٹریشن میں. آپ کو بڑے بڑے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ جوئش ہیں, انڈین نیشنلٹی کے لوگ ہیں, وہ آپ کو ان کی ایڈمنسٹریشن میں ملیں گے, وائٹ ہاؤس میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے. تو یہ تو پھر ہے مطلب. اچھا سر, ہم لوگ یو ایس کی جو پالیٹکس سے تھوڑا سا اویئر ہیں, جس طرح یو ایس نے ہمیں پاسٹ میں استعمال کیا اور پھر جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر وہ ہمیں ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہمارے حالات پہ. تو جس طرح بھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو ایس انڈیا کا ایک نیکسس ہے, اب یو ایس اوپنلی انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے, سو ڈو یو سی
what happened to us happened with India. کیا US انڈیا کو بھی استعمال کر کے چھوڑ دے گا یا ان کی کوئی زیادہ اسٹرانگ پارٹنرشپ؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب تک امریکہ اور جو ان کے اتحادی سو کالڈ اتحادی ملک ہیں، الائز ہیں، جب تک انٹرسٹ جو ہیں وہ کوئنسائڈ کریں گے، اسٹریٹجک انٹرسٹ. فار ایگزامپل افغانستان ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا بٹوین امریکہ اور پاکستان، اور ہم افغان جہاد میں ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے، ہم 60 میں ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے اگینسٹ کمیونزم، اور اسی طرح افغان جہاد میں ہم نے ان کی جنگ لڑی، اور ظاہری بات انہوں نے سارے ویپن اور وہ تمام چیزیں ہوئیں، فنڈنگ کی، تو افغان مجاہدین کو بنایا گیا، اور انہوں نے پھر وہ جنگ ہوئی سوویت یونین جو ہے اس کے بعد جب ان کی شکست ہوئی افغانستان میں، وہ ٹوٹ گیا، اٹ بروک اپ. سو امریکن نے اپنا ایک سوویت یونین کو ایک ویسے بھی اکنامکلی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ کے بعد تو وہ ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر میں آ جائیں. وار آن ٹیرر افغانستان میں ان کا بڑا انٹرسٹ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی 9/11 کے بعد جناب دہشت گردی جو ہے یہ القاعدہ اور ایسے لوگوں نے کی ہے، اور یہ بھی افغانستان میں ہے، تو لہٰذا پاکستان ونس اگین. وہ مشہور اسٹیٹمنٹ ہے جو ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب US سیکرٹری آف اسٹیٹ یا سیکرٹری ڈیفینس نے جنرل مشرف کو فون کیا کہ جناب اس وار آن ٹیرر میں 9/11 کے بعد آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے وہ ایک جملہ یاد ہے، کہیں پہ میں نے سنا تھا جنرل مشرف کو بڑا وہ لوگ کوٹ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب طوفان آئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے، کیونکہ امریکن نے اعلان کر دیا تھا وہ افغانستان میں اب آئیں گے جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے تو وہ بیوقوفی ہے کہ اپنا سر باہر نکالیں اور اس میں اور طوفان کو آپ مقابلہ کریں، بہتر ہے کہ سر آپ اس وقت نیچے کر لیں، طوفان کو گزرنے دیں. تو لہٰذا پھر ہم نے وار آن ٹیرر کو جوائن کیا. لیکن خوبی یہ ہے کہ اب ہماری بیڈ لائن کہ 20 سال امریکہ افغانستان میں رہا، نیٹو فورسز رہیں، ایک وقت پہ 1.5-2 لاکھ ان کی فوج تھی افغانستان میں، لیکن جب وہ گئے آج سے 3 سال پہلے تو دے لیفٹ اس ہائی اینڈ ڈرائی ان دا سینس کہ وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کے ویپنس چھوڑ گئے جو کہ ان دہشت گرد گروپ دوبارہ اسمبل ہوئے وہاں پہ، اور انہوں نے پاکستان کے میں اندر دہشت گردی آپ دیکھ رہے ہیں جو KPO بلوچستان میں ہو رہا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وار آن ٹیرر میں ہم نے ان کو جوائن کیا، ان کا تو فائدہ ہو گیا، وہ تو ایک وقت پہ نکل گئے، لیکن نقصان ہمارا ہوا. کیا آپ انڈیا کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ناٹ ایٹ آل. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ایک انڈیا ایک بہت بڑی گلوبل اکانومی بن گئی، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں اگلے 2-3 سالوں میں وہ ٹاپ 3 اور ٹاپ 4 گلوبل اکنامک پاورز میں ہوں گی. تو جس ملک کی اتنی بڑی اکانومی ہو، 1.5 ارب ان کی پاپولیشن ہو، اور چین کے ان کو کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ چین کے خلاف استعمال کیا جائے جو کہ امریکنز کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کبھی امریکن بیوقوفی ہوں گے کہ وہ انڈینز کے ساتھ متھا لگائیں گے اور انڈینز کو کی انٹرسٹ کے خلاف ہو جائیں گے؟ نو وے. میں کبھی نہیں دیکھتا ہوں کہ امریکن اور انڈینز کا، ہاں چھوٹے موٹے کبھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں، جس میں ابھی سکھوں پہ وہ کے کیس میں ہے کہ جناب امریکہ میں سکھ جو ہیں اس کو ان کو امریکن نیشنل کو ٹارگٹ کیے گا بائی دی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی، یا جس طرح کینیڈا میں ہوا تو ایک بڑا ڈپلومیٹک کلیش ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوور آل جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ چینج نہیں ہوا ہے ود انڈیا، امریکہ اور انڈیا. اور یہی وجہ کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن نہیں آئی، نہ یونائٹڈ نیشن میں اگر آئی بھی ہے تو کبھی وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں کبھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور جو پرانی ریزولوشن ہے وہ ایز اٹ از پڑی ہے 1948 کی. سو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ہم نے جتنا مرضی ہم شور ڈال رہے ہیں اگینسٹ انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم، وہ یہ ویسٹ اپنی آنکھیں بالکل بند کر کے بیٹھا ہوا. اچھا سر، ہم اب پچھلے کوشچن پہ آ جاتے ہیں، ٹرمپ صاحب والے کوشچن. تو آپ ٹرمپ صاحب کی کچھ کوالٹیز بتا رہے تھے جس سے مجھے کوئی اور یاد آ گیا. پاکستان میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان صاحب ان دونوں میں کافی زیادہ سملیرٹیز ہیں، تو ایسا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان ایز پرائم منسٹر امریکہ گئے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کو بڑے وارملی ریسیو کیا ٹرمپ نے، اور بڑی ان کی کیمسٹری میں بڑی کیمسٹری ملتی تھی. عمران خان بھی ایک وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، ٹرمپ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے، یہ دونوں غیر روایتی لوگ ہیں، اور ان کی کیمسٹری، ان کا مزاج آپس میں مل گیا. اور جب وہاں پہ نکلے وائٹ ہاؤس سے تو باقاعدہ پورا چھل کے وہ چھوڑنے آیا
ٹرمپ عمران خان کو. ایک تو یہ بات, اور دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان نے کوئی جو بات چیت کی ہے وہ بڑی کھل کے بات چیت کی ہے, کوئی لیگی لپٹی نہیں, کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک بڑے چھوٹے سے ملک کا پرائم منسٹر ہے اور یہاں ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے ایک بڑا پروکار طریقے سے بات چیت کی. سملیرٹیز آپ دیکھیں, اس وقت ٹرمپ کے اوپر بھی 2 درجن سے زیادہ کیسز ہیں, وہ پیرول پہ ہے یا بیل کے اوپر ہے, اس کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے, کرپشن کا, فراڈ کا, اور اس قسم کے جو میں بات نہیں کر سکتا ہوں پروگرام میں. اور پھر اس کے بعد جو امریکہ کا, جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ کا 9 مئی, جو کہ کیپٹل ہل پہ پچھلے الیکشن میں جب دھاندلی پہ اس نے ریجیکٹ کر دیا الیکشن, تو ان کے ووٹر نے کیپٹل ہل پہ 20 جنوری کو جو اوتھ ٹیکنگ تھی بائیڈن کی, اس پہ انہوں نے حملہ کیا. اور اس کے اوپر بھی اس کے اوپر کیس ہے اپنا ٹرمپ کے اوپر کہ جناب آپ بھی اس حملے کے اندر, آپ کی شے پہ وہ حملہ کیا گیا, آپ بھی انوالو ہیں, ٹھیک ہے نا. اور چوتھی چیز میں نے کہا کہ امپلسو ہے, جو منہ میں آتا بول دیتا ہے, ٹھیک. آپ عمران خان کی بھی یہی بات ہے, اس پہ بھی آپ کیسز کو 200-250 کے اوپر کیسز ہے, وہ بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, کرپشن کے چارجز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2 اور یہ 190 ملین پاؤنڈ وغیرہ, وہ کرپشن کیسز. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بڑی کامنالٹی جو لوگ میں نے نوٹ کی ہے, اس کے اوپر بھی اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہیں ٹرمپ کے اوپر بھی, ٹھیک ہے نا جی, خاص کر سے الیکشن کیمپین میں. تو عمران خان کے اوپر بھی, بانی پی ٹی آئی پہ بھی وہ مرڈر ہوا, اٹیمپٹ ہوئی ہے, میرا خیال گجرات تھا یا وزیر آباد میں 1-1.5 سال پہلے. اور یہ بھی ابھی جیل میں. تو اس لحاظ سے سملیرٹیز جو ہیں وہ بنتی ہیں ان دونوں کی پرسنالٹیز میں, اگر آپ بڑا کلوزلی ان دونوں کی پرسنالٹیز کو آپ دیکھیں. اچھا, اگر ایک اور بہت انوسینٹ سا سوال ہے, اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کیا ادھر یہاں پاکستان میں کوئی ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں؟ معصومانہ سوال آپ کا, میں جواب بھی آپ کو معصومانہ دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستانی قوم میں جو میں دیکھ رہا ہوں, میری انالیسز ہے سوشل میڈیا کی, یہ سارا ٹی وی, کہ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ جی اگر ٹرمپ آ جائے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا پاکستان پہ ان جنرل یا عمران خان کے ان پرٹیکولر. تو میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے اور پاکستانی جو 10 لاکھ پاکستانی اس کے لیے ووٹ کریں گے, وہ تو کھڑے ہو جائیں گے, وہ تو پہنچ جائیں گے پھر سب ان کے اپنے. میں نے کو کہا تھا نا, اس الیکشن میں کانگریس کے لوگ بھی الیکٹ ہوں گے, سینٹ کے لوگ بھی الیکٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو ہو سکتا ہے ریپبلکن بڑی تعداد میں جیت جائیں, ایک ہاؤس میں یا دونوں ہاؤس میں. تو پھر ان کے جو پاکستانی ووٹر ہیں وہ تو ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے, وہ کہیں گے جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تو اب آپ ہمارا کام کریں, آپ کی کچھ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے عمران خان کے بارے میں, کوئی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں ہمیں بھی تسلی ہو. اور ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ایک زمینی حقائق ہیں, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس کو آپ نو نہیں کر سکتے. جب بھی فارن پاورز نے پاکستان کی کسی گورنمنٹ کو سے کچھ کہا ہے کرنے کو, تو وہ ہوا ہے اپیرنٹلی, جو ہم سنتے آئے ہیں. مثلا کہ جی NRO ہوا جنرل مشرف کے دور میں, بے نظیر بھٹو ان کا سوئس کیسز پہ جو NRO ملا 2007 میں, وہ بھی فورن اسپانسر تھا, وہ باہر والے لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہو, اور ان کو مل گیا, جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی. پھر سعودیز کے ساتھ ہم بہت کلوز ہیں, ٹھیک ہے, اور لیبنان کے حریری صاحب اور یہ ایک دو اور, انہوں نے مل کے جب نواز شریف کے لیے کیس پلیٹ کیا, تو نواز شریف صاحب بھی 2000 میں پوری فیملی سے, مجھے یاد ہے وہ دن, صبح ہم اٹھے تو انہوں نے کہا جی آج رات کو وہ تو چلے گئے, پورا خاندان چلا گیا. اب مجھے آج ایک بڑی مزیدار دیکھنا, میڈیا بھی چھوڑتے نہیں ہمارا, انہوں نے کہا جی 90 سوٹ کیسز لے کے یہ لوگ گئے ہیں, کون سا پیلس, سرور پیلس ان سعودی عربیہ. تو کہاں لانڈی جیل یا اٹک جیل اور کہاں سرور پیلس سعودی عربیہ. تو یہ بھی ہوا, یہ فیکٹ ہے, کوئی میں اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہا ہوں. پھر میں نے آپ کو بتایا وارن ٹیرر میں ہم نے کہا وہی کیا جو انہوں نے کہا. پھر ہمارے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اب دیکھیں وہ سائفر, بدنام زمانہ سائفر اس پہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے, جس پہ ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر اینڈ آل دا ٹاپ ملٹری اینڈ انہوں نے کہا یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. اور بالکل بات صحیح ہے. میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ہو وڈ سے کہ کوئی فارن پاور کہے اور ہم اس کے کہنے پہ عمل کریں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, یہ جو بھی ڈائنامکس ہیں اس کے محرکات ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سائفر میں کچھ تھا
جو کہ بالکل ہمارے ٹاپ لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم نے ان کو پروٹیسٹ لانچ کیا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, جو کمنگ ٹو یور کوشچن اگین, کہ اگر کبھی ٹرمپ پریزیڈنٹ واقعی بن جاتا ہے, ہو سکتا نہیں بنے, یہ تو ابھی پتہ لگے گا کل کے بعد. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسے پہلے اشارے آئیں کہ جناب اس معاملے کو حل کیا جائے. میں اس کو انٹرفیئرنس لوں گا ان دی افیئرز آف پاکستان, لیکن کیونکہ ماضی میں بھی انٹرفیئرنس تو ہوئی ہے نا جی, لیکن ہم نے عمل کیا, تو اس کا پھر دوسرا اچھا طریقہ یہ کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے, ہمارے کورٹ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف بھی جیل میں تھا لیکن جیل سے باہر چلا گیا, کورٹ میں کیس چل رہا ہے. لیٹ دی کورٹ ڈیسائڈ دا کیسز آن میرٹ, آن لیگل میرٹ. اور لیگل میرٹ پہ اگر وہ عمران خان کو بیل مل جاتی ہے, ویل ان کو ٹھیک ہے, ہم بھی کہیں گے کہ جی اٹ از ایز پر دی لا. تو بیسکلی میں سمجھتا ہوں اصول وی شوڈ فالو دا لا. ماضی میں بھی اگر باہر کی طاقتوں نے ہمیں مجبور کیا, ٹھیک ہے نا, اب NRO ہم نے دے دیا, اصول نہیں دینا چاہیے تھا. ہمارے سپریم کورٹ نے 1 سال کے بعد اس کو, جو نئے چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب, اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جنرل مشرف کے جانے کے بعد, لیکن دیا تو تھا نا ہم نے. تو لہٰذا فورن پاورز کے کہنے پہ ہمیں ایکشن نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وار آن ٹیرر ہم نے جوائن کی, ہمارا بڑا نقصان ہوا, آج تک ہم اس نقصان کو بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ لوگ تو سارے بار چلے گئے, موج میلہ کر رہے ہیں, نقصان تو ہمارا, اور بربادی تو ہماری ہوئی, ہماری اکانومی کی $150 ارب کا نقصان ہو گیا, اب پتہ نہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں وہ کرنا چاہیے جو کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ہمارے مفادات میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ نے کہہ دیا یا فلاں نے کہہ دیا تو ہم کر دیں, نہیں, دیٹ ہمیں اپنے انٹرسٹ کا. اب اگر ہمارے گورنمنٹ وتھ اسٹینڈ کر جاتی ہے ان کیس دیر از اے پریشر, وہ ایک علیحدہ بات ہے, نہیں کرتی, ٹھیک ہے, وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو لیکن جب تک کمالا ہیرس اگر وہ جیتتی ہیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہوگا ایز فار ایز پالیسی ٹورڈ پاکستان از کنسرن. اس کی بالکل کنٹینیوشن چلتی ہوتی رہے گی. اب تو یہ وقت آ گیا, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے خود کہہ دیا, شہباز شریف صاحب نے خود کہہ دی ہے کہ IMF کا جو قرضہ ہے وہ ہمیں اس وقت ملا جب ہم نے ان کی تمام کنڈیشن مانی. یہ اور بجٹ جو ہے اس سال کا جو بجٹ ہے وہ IMF نے بنایا ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, اور IMF نے کتنی ہماری آرم ٹوسٹنگ کی ہے. تو یہ یاد رکھیں, امریکنز کے پاس ایک بہت بڑا ایک ٹول ہے جس سے وہ جب پاکستان سے وہ ناراض ہوں تو وہ ہماری بازو مروڑ سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے, IMF. کیونکہ ان کی انسٹالمنٹ نہیں آئے گی, لیٹ ہو جائے گی, تو جناب یہاں پہ ایک کرائسس, فائنینشیل کرائسس ہونا شروع ہو جائے گا, ڈالر اوپر جانا شروع ہو جائے گا, بینکس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ کمالا ہیرس آتی ہے تو کیا چینج آئے گا ویزاوی پاکستان, یا پھر اگر ٹرمپ آئے گا تو کیا چینج آئے گا. اچھا سر, ابھی ہم ڈالر کی بات کر رہے تھے, مجھے ایک کوشچن آپ سے پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی باقی ساری کرنسیز ڈالر کے آگے ویک ہیں, ایسا کیوں؟ دیکھیں, بیکاز امیریکا دا بگیسٹ اکانومی. میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے 1000 ٹریلین کی وہ اکانومی ہے. پاکستان کی اکانومی کی ہے 346 ارب ڈالر کی ہماری اکانومی ہے, ان کی پتہ نہیں 3000 کتنے کی خرب کی اکانومی ہے, اور ان کا بھی بڑا قرضہ ہے وہ یہ تمام چیزیں. تو اکانومی ان کی اتنا بڑا سائز ہے کہ ان کا ڈالر جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں لیٹن برکس جو ہے, جو ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے, جس میں اب صومالیہ, ایتھوپیا, ایسے ممالک نے بھی جوائن کر دیا. پتہ نہیں انڈیا نے پاکستان کو ظاہری بات نہیں آنے دیا برکس میں, یا ابھی بات چیت تو ان کی خیر چل رہی ہے, بات چیت تو چل رہی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں, برکس والے کہہ رہے ہیں ہم اپنی کرنسی بنائیں گے. چائنیز نے کتنے سال پہلے کہا جی یوان میں بھی, کئی ملک ہیں جو چائنا کے ساتھ یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی یہ برکس والے اگر یہ اپنی کرنسی علیحدہ بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے ڈالر پہ پریشر تو آئے گا. بٹ امریکا دا بگیسٹ اکانومی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بھائی دیٹ از وائی دے کال دا سپر پاور, دے اسٹل دا سپر پاور. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو بھی 2-3 سال لگیں گے مزید اپنی اکانومی کو اور اسٹرینتھن کرنا ٹو آؤٹ میچ دی امیریکنس. اچھا, ہنری کسنگر کی بک میں دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گی, اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بائی پولر ہونا چاہیے دنیا کو اسٹیبل رہنے کے لیے. تو کیا آپ ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک وہی USA ول بی دا سول سپر پاور ان دا ورلڈ, یہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے نہیں. وہ یونیپولر والا جو دور تھا نا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ امریکہ واز دا سول سپر پاور, USSR ہوتا تھا,
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वो थोड़ा इनको टफ टाइम देते थे, कम्युनिज्म ये, लेकिन वो जब से USSR ब्रेक डाउन हुआ है तो मेरा ख्याल है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अनचैलेंज सुपर पावर. वो अलग बात है कि चाइनीज़ ने दे चैलेंज द सुपर पावर स्टेटस ऑफ द अमेरिकन्स, और मिलिटरीली चाइनीज़ भी बहुत आगे निकल गए. जो काम अमेरिका ने किया था 50 साल पहले, ठीक है वो टाइम लगा है, अब सब वो काम कर रहे हैं. चाइनीज़ मार्स पे भी मेरा ख्याल है चले गए हैं, मून के ऊपर भी, और उनकी कौन सा शुबा है जिसमें चाइनीज़ जो है वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अमेरिकन को. मेरा अपनी असेसमेंट ये कि और 4-5 साल में चाइनीज़ जो हैं वो इमर्ज कर जाएंगे एज द ग्लोबल पावर एंड द बिगेस्ट राइवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स. ये जो हमारा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, ये बहुत अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. सो आइदर अगर कमाला आती हैं या फिर ट्रम्प आते हैं, दोनों के आने से ज़्यादा स्टेबल इस रीजन के हालात किसके आने से होंगे? देखें, मैं आपको कहा ट्रम्प एंटी वॉर है और अफ़गानिस्तान से निकल के गया है. मेरा नहीं ख्याल है, अब कई दफ़ा हम सुनते हैं कि जी अमेरिकन की भी फिर कोशिश है कि जी वो दहशतगर्द जो हैं वो तंजीमें दोबारा रीग्रुप कर दी हैं अफ़गानिस्तान में. अफ़गानिस्तान फिर एक दहशतगर्दी का अड्डा जो है वो बन गया जिस तरह पहले था 9/11 से पहले. तो जनाब ये तो मामला ठीक नहीं है, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. लेकिन अभी तक कोई अगर ट्रम्प आता है तो मैं नहीं देखता हूँ कि अमेरिकन फोर्सेस जैसे कोई हालात क्रिएट होंगे कि दिल कम बैक इनटू अफ़गानिस्तान, जो जिस तरह उनके साथ पहले 20 साल में हुआ है कि मैं आपको बताया 1.5-2 लाख फ़ौज के बावजूद वो अफ़गान कौम को जो है वो नहीं कर सकें. देखिए एक चीज़, और इसी तरह कमाला की बात, वो ट्राई कर सकते हैं लेकिन दे नो कि इट विल नॉट वर्क. उसकी वजह ये है, देखें ये एक वाहिद नेशन अफ़गान नेशन, यानी कि हमारे पश्तून भाई, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हों या दिस साइड ऑफ दी पाक अफ़गान बॉर्डर, पश्तून जो हैं जिन्होंने तमाम सुपर पावर्स को शिकस्त दी है. 47 से पहले अंग्रेज़ साम्राज्य, ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस, उससे पहले भी फर्स्ट अफ़गान वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, बड़े पठानों ने, फिर उसके बाद उन्होंने शिकस्त दी, सोवियत यूनियन को शिकस्त दी अफ़गानिस्तान में, फिर उसके बाद अमेरिकियों को उन्होंने शिकस्त दी कि मजबूर कर दिया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ दे. तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कोई बेवकूफ़ी होगा कि वो कहेगा कि इनके साथ फिर मत्था लगाओ. दी अफ़गान्स, द पश्तून आर अनडिफीटेबल, यू कैन नॉट डिफीट देम. शिकस्त नहीं दे सकते हैं. वो अल्लाह ताला ने एक और ही नस्ल बनाई है, वो एक और ही रेस अल्लाह ने बनाई है, ब्रेव पीपल. मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तानी वी शुड बी, हमारे जो पश्तून भाई हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ देम कि बहादुर लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं. मुझे आज एक वो जुमला, एक वो सीन याद आ गया. 1965 की जंग में, 1965 की जंग हो रही थी, तो पिंडी में मैंने एक सीन देखा कि टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वॉर ट्रक पे ट्रक जनाब पिंडी की सड़कों पर नज़र आए, उसके अंदर पीछे ईमान से भेड़ बकरियों की तरह लोडेड विद हमारे पठान भाई, पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 की वेपन्स जो उस वक्त इस्तेमाल हो रही थी, 303 राइफल. एक ट्रक रुका, मैंने पूछा लोगों ने आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम महाद जंग पे जा रहे हैं. दे ब्रेव पीपल, दे ब्रेव फाइटर्स, यू कैन नॉट डिफीट दैम. बस ये याद रखें, अमेरिकन को भी पता, सबको मालूम है. तो मतलब आइदर ट्रम्प कम्स और कमाला कम्स, हमारे रीजन में पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हैं, इस पूरे रीजन में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू यू? फ़र्क नहीं आएगा. उसकी वजह यह है कि हम एक वो काम कर रहे हैं जो कि मैं अमेरिकन को पिन पॉइंट नहीं करूँगा, बट वेस्ट को मैं जनरली बात करूँगा. जो अमेरिकन आर ओपनली अगेंस्ट सी पैक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. वेस्ट इज़ एंटी सी पैक, इंडिया इज़ एंटी सी पैक. उनका मकसद क्या है? मेरा ये कन्विक्शन है, ईमान की हद तक कन्विक्शन है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वाया अफ़गानिस्तान, ये वेस्टर्न रोग एलिमेंट्स है, वेस्टर्न रोग एलिमेंट, बदमाश लोग जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम डिस्टेबलाइज रखें. इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, इनको डिस्टेबलाइज रखो. और ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं अफगानिस्तान से, इनके पास अब हथियार तो लेटेस्ट आ गए हैं, वो जो अमेरिकन उनकी मेहरबानी छोड़ के गए थे, तो ये यहाँ पे तबाही और बर्बादी जारी रखें पाकिस्तान में, KP में और अफगानिस्तान अपना बलूचिस्तान में, ताकि सी पैक ना चढ़े, पाकिस्तान आगे तरक्की ना. पाकिस्तान ज़रा तरक्की करता है, ज़रा हम चलना शुरू होते हैं, ये दहशतगर्दी हमले शुरू हो जाते हैं. इसलिए कि फिर जारी बात है, एक उसका इफेक्ट तो आता है, आपकी इकोनॉमी पे तो आता है, चाहे आप जितना मर्जी उनका मुकाबला करें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. काफ़ी इन डिटेल हमने बात की. बहुत शुक्रिया, थैंक यू.
آپ کے نزدیک ٹرمپ اور کمالا میں سے پاکستان انڈیا کے لیے بہتر کون ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.